جو ابھی سوات میں جو بہت ہی قیمتی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی کائنڈ آف پالیٹکس، سیاست کو بالکل ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں اس کا ایک بڑا ایک آنیسٹ جائزہ لینا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کی ابھی کوئی رپورٹ نہیں بنائی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کی رپورٹ بنائیں۔ 49 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور بے شمار لوگ زخمی ہوئے پورے پاکستان میں، لیکن سوات میں جو لوگ اللہ کو پیارے ہوئے وہ بہت ہی پوری قوم اشک بار تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو جو پی ڈی ایم ایز ہیں ان کے ساتھ اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر آپ کو ایک مربوط پروگرام بنانا چاہیے، ایک مکمل طور پر روک تھام کی جا سکے۔ اسی طریقے سے جو آپ نے بھی اپنی پریزنٹیشن میں بتایا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کس طرح پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی اس کو ایک انٹرنیشنل کورٹ میں بہت سیٹ بیک ہوا جب انٹرنیشنل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہندوستان 1960 کے ٹریٹی کے تحت انڈس واٹر ٹریٹی اس میں کسی طور پر بھی اس کو وہ یک طرفہ طور پر نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ اس سے نکل سکتا ہے، لیکن وہ ایک انفارچونیٹلی اس کے عزائم بہت خطرناک ہیں، ناپاک عزائم ہیں۔ تو اس واٹر ٹریٹی کے تحت وہ جو پاکستان کے خلاف اقدامات اٹھانا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک تو ہم نے ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ واٹر سٹوریج کیپیسٹی کو بلڈ کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے بڑی مشاورت کی ہے، اپنے وسائل کو جنریٹ کر کے، یہ چاہے وہ دیامیر بھاشا ڈیم ہے یا دوسری جگہوں پر نان کنٹروورشل واٹر سٹوریج کیپیسٹی، جو کہ 1991 کا جو واٹر ریکارڈ ہے چاروں صوبوں کے درمیان، اس میں واٹر کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کی باقاعدہ کلیئرٹی کے ساتھ شک موجود ہے۔ خود ہم اپنے وسائل سے انشاءاللہ یہ سٹوریج کیپیسٹی اگلے چند سالوں میں بلڈ کریں گے۔ اس میں بھی این ڈی ایم اے کا ایک کلیدی کردار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ایسا نیکسٹ میٹنگ میں ان کو ہم انوائٹ کریں گے تاکہ ایک ہماری پوری کوآرڈینیشن ہو، اور اس حوالے سے جو ان کے پاس جو فیسلٹیز ہیں، جو ماڈرن گیجٹریز ہیں، ابھی جو آپ ڈرون دکھا رہے تھے، اٹس اے ویری گڈ ایڈیشن، آئی ایم ویری ہیپی۔ تو اسی طریقے سے اور بھی اس حوالے سے ہم جو اقدامات اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے ہم آپ سے مشاورت کریں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا اور آپ کی اس بہت ڈریم ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لیٹ اس گیو دیم اے بگ ہینڈ۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2022 کے سیلاب نے بہت نقصان پہنچایا، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں، مکانات کو نقصان پہنچا۔ خطرات سے آگاہی کے نظام کے حوالے سے بھی این ڈی ایم اے کا کردار اہم ہے، بروقت معلومات کی فراہمی کے لیے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کے دورے کے موقع پر انتظامات کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بروقت معلومات کی فراہمی کے لیے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ این ڈی ایم اے کی جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ملکوں میں ہوتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہمارا گرین ہاؤسز گیسز کے اخراج میں حصہ بہت کم ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو پاکستان بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے
حالیہ مانسون بارشوں کے تناظر میں کیے گئے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو اس موقع پر بریفنگ بھی دی گئی، موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان میں انتظامات کے حوالے سے۔